یہ سب سیاسی بات تو بعد میں کرتے ہیں. یہ جو آپ نے عوام کے اوپر بجلی کی قیمتیں بڑھا کے ایک مصیبت آپ نے بڑھا دی ہے، پہلے ہی ٹیکسز میں اتنا آپ نے اضافہ کر دیا ہے اس بجٹ کے اندر، اور بجلی کے ٹیرف میں جو 7 روپے 12 پیسے تک آپ نے اضافہ کر دیا ہے، یہ عوام کیسے جئیں گے اس ملک کے اندر؟ جس بندے کی تنہائی 35,000 اس کا بل ہی ہے، وہ 7-8 ہزار روپے پہ چلے جانا ہے. تو پہلے ذرا اس کا جواب دے دیں، پھر میں آگے ذرا مزید سیاسی صورتحال کی طرف آتا ہوں. وہ جو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو تباہی مچ گئی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکل آئے گا یہ اس بجٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن جب شروع ہوگی. عمران خان صاحب کا شکریہ جو ان کو درد اٹھا مسلم لیگ کی مقبولیت کا یا اس کی جو عوام میں ساکھ خراب ہو رہی ہے، مگر سوال تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا گناہ کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے. اس وقت آئی ایم ایف سے جن لوگوں نے معاہدے توڑے، جس حکومت نے معاہدہ توڑا، اور اس کا خمیازہ جو آج قوم بھگت رہی ہے، دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو پالیسی ساز تھے، جب وہ معاہدہ توڑ رہی تھی اس وقت کی حکومت اور سب ایک پیج پہ تھے، تو کیوں نہ انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر پڑیں گے، اور پھر کل کو ضرورت پڑے گی مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے کی تو ہم کس سخت شرائط سے دوچار ہوں گے. یہ اس وقت بھی دیکھا جانا چاہیے تھا. اور آج جو آئی ایم ایف سے موجودہ حکومت کڑی شرائط پہ جو معاہدے کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے بجلی کے بل یا مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے یا آئے گا، مزید آئے گا، تو اس پہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ موجودہ جو حکومت ہے یہ کیوں مجبور ہوئی اتنے کڑی شرائط پہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے میں اور وہاں سے پیسہ لینے میں. اور ایک سیکنڈ سمر پلیز ایک سیکنڈ رک جائیں. میں یہ بات اس لیے اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں سے کانگریس کے ممبران نے 95% سائن کیا، اس قرارداد کو انڈوز کیا، منظور کی، کس کے لیے کی یہ آپ کے علم میں ہے؟ اور دوسرا وہ ریاست جس کے وہ کانگریس کے ممبر ہیں، اس کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق ہے، کتنا اثر ہے؟ کیوں نہ وہ قرارداد منظور ہوتی ہے کہ انسانی حقوق پاکستان کے اندر پامال ہوئے، پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان کے اندر انصاف نہیں مل رہا، پاکستان کے اندر جمہوریت کمزور ہے. تو یہ یاد ان کو نہیں آ رہا کہ ایک سیکنڈ رکیں، یہ نہیں ان کو ذہن میں کہ بھائی آپ مالیاتی اداروں کو روکیں کہ جنہوں نے مالیاتی اداروں سے معاہدے توڑے تھے. جو چیزیں آپ نے گنی ہیں ان میں سے کون سی چیز پاکستان کے اندر نہیں ہے؟ وہ جو جنہوں نے یہ ریزولوشن پی ٹی آئی والوں نے پاس کروائی ہے، وہ جو باتیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں انصاف نہیں مل رہا، ان کے لیڈر دیکھیں جیل کے اندر ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا. جمہوریت کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کون سی جمہوریت ہے جہاں فارم 45 والے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں باہر، فارم 47 والے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خود اس چیز کی رک جاؤ نا. جی بھائی رک تو جائے نا. ایک تو آپ تقریر بہت لمبی کرتے ہیں، پھر تھوڑا ٹائم دوسرے کو دیتے ہیں. آپ کے جواب کے ہی میں کاؤنٹر کوئسچن دیا، اپنے پاس سے بات نہیں. رک جائیں. نہیں رک جائیں نا سمر، ایک سیکنڈ رک جائیں. اگر میری بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کہیں پاکستان کے اندر، آپ کہہ رہے ہیں کوئی چیزیں غلط تو نہیں انہوں نے کہیں. میں نے اس تناظر میں بات کی ہے کہ جنہوں نے لبنان، شام، عراق وہاں بمباری کر کے اسلامی ممالک کی بربادی کر کی، دیگر ممالک کی بھی، جنہوں کو غزہ میں انسانی حقوق یاد نہیں آ رہے، جن کو کشمیر میں انسانی حقوق یاد نہیں آ رہے، اور جن کو 2018 کا آر ٹی ایس بند کرنا یاد نہیں رہ گیا، جن کو 2014 میں جب سی پیک اناؤنس کرنے کے لیے، پاکستان انویسٹمنٹ کرنے کے لیے چین کا صدر آ رہا تھا اور دھرنے دلوائے گئے تھے اس شخص سے، اس وقت ان کو پاکستان کی ترقی، پاکستان کی بھلائی نظر نہ آئی، اس وقت کوئی قرارداد نہ آئی. اور آج اس کے لیے جو جیل کے اندر ہے، اس ایک شخص کے لیے ان کو سب کچھ یاد آ گیا.
مگر 24 بہرحال کروڑ میاں صاحب عوام کے لیے ان کو کچھ یاد نہیں رہا. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو. میاں صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لالسنس ہوگی، استحکام ملک کے اندر نہیں ہوگا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے ساری جو آپ بات کر رہے ہیں. اور آئی ایم ایف بھی یہی آپ سے چاہ رہا ہے کہ ملک میں استحکام ہو. آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے استحکام لے کے ملک کے اندر. اور یہ جو آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب، میں کوئکلی اس پہ ذرا اعداد و شمار کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بجلی کی قیمت جب سے آپ نے حکومت سنبھالی ہے اپریل 2022 سے تب سے آپ تک 18 روپے بیس میں اضافہ ہو چکا ہے. میاں صاحب نہیں اس طرح مناسب نہیں. پہلے میری بات مکمل ہونے دیں، پھر اعداد و شمار آپ دیجئے گا. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جو استحکام آئے گا تو انویسٹمنٹ کا فائدہ ہوگا. وہ بڑے ہمارے خیر خواہ ہیں کہ وہ چین کی انویسٹمنٹ کو بھی قبول کر لیں گے، وہ سی پیک کو بھی قبول کر لیں گے، وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ راتوں رات افغانستان سے وہ نکل گئے اور ہمیں اسی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے. 6000 لوگ ہم نے دہشت گرد چھوڑے. چیف ایگزیکٹو نے ایک آرڈر سے، اس وقت بھی ان کی کوئی قرارداد نہ آئی. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی ان کی قرارداد آنی چاہیے تھی. ایک سیکنڈ اس وقت بھی وہ بات آنی چاہیے تھی جب 4 سال آپ کا محبوب لیڈر جو آج جیل میں ہے سمر عباس صاحب، وہ 4 سال تمام اداروں کے ساتھ ایک پیج پہ تھے. اور جس طرح نیب کو استعمال کیا جا رہا تھا، جس طرح انصاف دینے والے ادارے کو استعمال کیا جا رہا تھا، اور جس طرح بندوق ہاتھ میں پکڑنے والے ادارے کو استعمال کیا جا رہا تھا، اور جس طرح میڈیا ہاؤسز کو، بہت سے میڈیا ہاؤسز کو وہ استعمال کر رہے تھے، اس وقت سمر عباس نے بھی کوئی بات نہیں کی اور اس وقت وہاں سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھی. یہ بھی کبھی بات کر لیا کریں. اور یہ بھی ایک سیکنڈ اب رک جائیں. کسی کو غلط طریقے سے اقتدار سے نکالا جانا، وزیر اعظم کا ٹینیور پورا نہ ہونا، ہم نے تب بھی بات کی تھی. آپ ریکارڈ سے نکال کے دیکھ لیں پروگرام ہمارے. میری بات سنیں. آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی یک طرفہ بات کر رہے ہیں؟ اس وقت بھی ہم نے پروگرام کیے تھے. بات میرے بھائی اور میرے بات سن. اگر تو آپ کسی کے نمائندے ہو تو پھر میں معذرت کرتا ہوں آپ سے. میں پاکستان کا پاکستانی عوام کو نمائندہ ہوں. میاں صاحب حق سچ کی بات کرنی ہے، چاہے وہ آپ کو بری لگے، پی ٹی آئی کو بری لگے، پارٹی کو بری لگے. اگر آپ پاکستانی عوام کے لیے پروگرام کر رہے ہو تو آپ کا حق ہے سوال کرنا. مجھے حق دیں، میں جواب مکمل دوں. آپ یہ نہ کریں کہ آپ نہیں آپ تقریر پوری کرتے ہیں اور دوسرے کو موقع نہیں دیتے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بات ہونی چاہیے تھی جب میرے بھائی انصاف فراہم کرنے والا ادارہ پاکستان کے اندر پاناما لے کے آیا، اور پاناما 450 لوگوں کی فہرست میں عمران خان کا نام تو تھا مگر نواز شریف کا نام نہیں تھا. اس کو تو گھسیٹ لیا 450 لوگوں کی لسٹ میں، اور پھر بھی پاناما میں کچھ نہ نکلا اور اقامہ میں سزا دے دی. اس وقت بھی آواز اٹھتی دنیا کے ان ممالک کی جو آج آواز اٹھا رہے ہیں تو میں قبول کرتا. اور اس وقت آواز نہ اٹھی، بلکہ یہ تو ان کی پارٹی نے وہاں پہ اوورسیز ان کی پارٹی بڑی متحرک ہے، فعال انہوں نے کروا لی. آپ بھی کروا لیتے ہیں. آگے بڑھتے پروگرام میں میاں صاحب یہ لمبی بحث ہے، آگے بڑھتے ذرا. آپ سے ایک اور معاملے میں بات بھی کرنی ہے. یہ جو مکمل کر لینے دیں. نہیں آپ نیا سے نیا سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی لیں.